حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے توبہ کو نقل فرماتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی کہ اللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اگر تو رحم نہیں فرمائے گا، معاف نہیں فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اور اس خطا کی بنیاد پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے استغفار کیا، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور ان کی خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے، استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نے کہا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ اہل ایمان سے جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، سب کے سب اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو، اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کرو۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی ایک بنیاد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انسان اپنی خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کے درگزر کرنے کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو معاف فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کتنے بھی گناہ کر لے، چاہے جس قسم کے بھی گناہ کر لے، جب بھی گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر انسان معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ معاف فرما دوں گا۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے، انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا اپنے نبی کی زبانی کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس عورت کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بچہ بچھڑ گیا۔ اس ماں کی ممتا امڑنے لگی اور اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی۔ جب بچہ ملا تو اس عورت نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گود میں اٹھا کر کے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان صحابہ سے کہا کہ ذرا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس دودھ پیتے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، اتنا لاڈ کرتی ہے، یہ عورت اپنے بچے کو، کیا کوئی بھی عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت کے بچے کی محبت کے بالمقابل بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو رب، جو اللہ، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک ایک بچے کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اور اتنا بڑا مہربان ہو، وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جہنم میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یا جب بندے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں تو وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے معاف نہیں فرمائے گا؟ جو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بڑا غفار ہے، غفور ہے کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ایک جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن بندوں نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، بہت برائیاں کی ہیں، بہت لغزشیں کی ہیں، ایسے بندوں سے آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جتنی بھی خطائیں ہیں ساری کی ساری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہ لے کر کے آئے، چاہے جس قسم کے بھی گناہ ہو، جس قسم کی بھی برائی ہو، جب اس نے برائی کی ہو، کبھی بھی کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان بندہ آ کر کے اگر عاجزی کرے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی تلافی کی درخواست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے اندر استغفار کرنے کا حکم دیا ہے کہ بندوں کو چاہیے، اہل ایمان کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ جب بھی کوئی خطا ہو جائے، جب بھی کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ جب انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت سارے فوائد سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کی ہی نہیں ہے، کبھی کوئی غلطی اس سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کذنب لا ذنب له،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب توبہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے جتنے بھی گناہ انسان کر لے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو یہ معافی مانگنا، یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا کامیابی کا ایک راز ہے۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور نیک عمل کرنا شروع ہو جائے، ان قریب ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جو شخص بھی توبہ کر لے، اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور عمل صالح شروع کر دے، گناہ اب تک ہوا تھا، اب گناہ سے بندے نے توبہ کر لی، اب بندہ گناہ سے رک گیا، اب آگے سے اب سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ توبہ و استغفار کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے جنت میں داخلے کا ایک سبب بنتا ہے۔ ایک گنہگار جب اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لیتے ہیں اور وہی کام توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے انسان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا تیسرا فائدہ توبہ و استغفار کرنے کا کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، بندہ جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ، جب انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور صاف صفائی کا ایک خیال رکھنے والے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں فائدہ توبہ و استغفار کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے مال و دولت میں، اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کے لیے تمام مشکلات کا حل اللہ رب العالمین نکال کے دیتا ہے، تمام پریشانیاں اس کی دور فرما دیتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قوم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہا کہ تم سب اللہ رب العالمین سے استغفار کرو،
انہو کان غفارا، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت بڑا غفار ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے باغات میں برکت دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر کے دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر چند باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اپنی خطاؤں سے اللہ رب العالمین سے درگزر کی درخواست کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آسمان سے ایسے بندوں کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے اور ایسے انسان کے کاروبار میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی خوشحالی اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے جب بندے اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں۔ جب بھی انسان اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے ایک خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے استغفار کو لازم پکڑ لینا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طریقے کی جو استغفار کی دعائیں ہیں، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی بھی جب استغفار کی ان دعاؤں کو یا ان کلمات کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جو استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، تمام ٹینشن فری، کسی قسم کا کوئی ٹینشن ایسے انسان کے دل دماغ میں نہیں رہتا، اللہ رب العالمین سب دور فرما دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور جو بندے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، تمام پریشانیاں، جتنی قسم کی جتنی پریشانیاں، چاہے وہ چھوٹی پریشانی ہو چاہے بڑی پریشانی ہو، ہر قسم کی پریشانی سے انسان کو اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ پریشانی کا آنا، ہر انسان کے ساتھ پریشانی آتی ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشانی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، جب بندہ اللہ سے استغفار چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تمام قسم کی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے، تمام پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، تمام مصیبتیں اس کے سر سے اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے استغفار چاہتا ہے، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے تمام غم اور تمام ٹینشن کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی ہے۔ غرض یہ کہ کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھٹا فائدہ ہے توبہ و استغفار کرنے کا کہ جب ایک گنہگار اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے، ایک توبہ کرنے والا جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور جیسا کہ اللہ نے کہا توبۃ نصوحہ، سچی اور خالص توبہ جب بندہ اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال زندگی، اس کے تمام ٹینشن کو آزاد، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جن گناہوں سے بندے نے توبہ کی ہے ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ سے استغفار چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دنیاوی فائدے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اخروی فائدے بھی اللہ عطا فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے اندر فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور عمل صالح کرنا شروع کر دے، نیک اعمال بجائے لانا شروع کر دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور گناہوں سے تائب ہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کریں اور اپنی خطاؤں کی درگزر اور معافی کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ہمارے نیکیوں سے بدل دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا کے اندر جو فائدے ہیں ایک خوشحال زندگی بھی عطا فرما دے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا توبہ و استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں کرے گا اور کب کرے گا؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں، اب گناہ سے انسان تائب کب ہوگا؟ انسان گناہوں سے معافی اللہ سے کب مانگے گا؟ استغفار کب کرے گا؟ توبہ وہ کب کرے گا؟ انسان اللہ رب العالمین سے معافی اس وقت مانگے گا جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ جب غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو کاہے کی معافی، کاہے کی توبہ اور کاہے کا استغفار؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کو، اور ایک مومن ایک مسلمان کی شان ہے، بلکہ ایک مومن ایک مسلمان کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، ایک مسلمان جب بھی کوئی خطا کرتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، تو ایک مومن ایک مسلمان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور گناہ کا بوجھ اس قدر اس کے اوپر پڑتا ہے کہ وہ اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، جب تک وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔
جب تک وہ اللہ رب العالمین سے استغفار نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بوجھ کو اس طریقے سے وہ محسوس کرتا ہے گویا وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے اور وہ مر جائے گا۔ یعنی جس طریقے سے ایک انسان کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اس بات کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے کہ یہ پہاڑ ابھی گرے گا، میں مر جاؤں گا، ایسے ہی ایک مومن، ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بوجھ کو اپنے دل اور دماغ میں محسوس کرتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ سے اللہ سے معافی نہ مانگ لے، استغفار نہ کر لے۔ لیکن ایک گنہگار، ایک کافر، ایک فاسق، ایک فاجر، اس کا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أُنفِهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ایک کافر، ایک فاسق، ایک فاجر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے سوچتا ہے کہ اس کے ناک میں ایک مکھی بیٹھ گئی تھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی۔ تو انسان توبہ کب کرے گا، استغفار کب کرے گا؟ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو، جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، جب غلطیوں کا احساس ہوگا تب استغفار کرے گا، تب توبہ کرے گا اور تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں یہ گناہ کا احساس اس قدر تھا اور ایمان کی اس خوبی ان کے دلوں میں ایسی رچی بسی تھی کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے تھے، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ان سے ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر مشہور واقعہ ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو واپس جا، اللہ رب العالمین سے استغفار کر، توبہ کر۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں اور اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا ہے، اس گناہ کا بوجھ نے میرے راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ اللہ کے نبی مجھے چین نہیں آتا، آپ میرے اوپر جو سزا ہے اسلام کی وہ سزا نافذ کیجئے اور میرے گناہوں کو آپ پاک کر دیجئے تاکہ میں چین اور سکون کی سانس لے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک انصاری صحابے کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے گی اسے لے کر کے آنا۔ بچے کی ولادت ہوئی، وہ عورت خود اللہ کے نبی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اب گناہ کا جو بوجھ میرے دل میں ہے، میرے دماغ میں ہے، اس بوجھ سے مجھے آزاد کیجئے، اللہ کے نبی مجھے سنسار کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چھوٹا سا معصوم بچہ گود میں ہے، اس بچے کی کفالت کون کرے، اس کی ذمہ داری کو کون اٹھائے، بچے کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھیجا، جاؤ یہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے تب میرے پاس آنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت ذات ایمان ان کے دل میں اس قدر مضبوط ہے کہ گناہ ہوا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے اور غلطی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اور وہ اس غلطی کو اس طریقے سے محسوس کر رہی ہے کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ آپ مجھے گناہوں سے پاک کیجئے اور مجھے سزا دیجئے۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اس بار وہ عورت اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آتی ہے، تھما کر کے آتی ہے اور آ کر کے بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی اب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے
اور اس بچے نے اب روٹی کھانا شروع کر دیا ہے، اللہ کے نبی اب میرے اوپر جو زنا کی سزا ہے آپ نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے تک زمین میں گاڑ کر کے جو ہے پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دو، سنسار کر دو۔ صحابہ کرام حکم کی تعمیل میں سزا کی تنفیذ کے لیے اس عورت کو لے جاتے ہیں، پتھروں سے مار مار کے ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ایک پتھر اٹھا کے اس عورت کے سر پہ مارتے ہیں، خون کے چند چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکلتے ہیں، کچھ برا بھلا وہ کہتے ہیں کہ یہ فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نازیبہ کلمات سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، لقد تابت توبۃ لو تابہا صاحب مقسل لغفر لہ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ ایک ٹیکس وصول کرنے والا ظالم بادشاہ بھی کرے تو اس ظالم بادشاہ کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے کہ اپنی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اپنی جان کو اس عورت نے قربان کر دیا ہے۔ اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ اس وقت کرے گا جب انسان کے دل میں گناہ کا احساس ہو، غلطی کا احساس ہو، اور یہ غلطی کا احساس ہونا یہ ایک مومن، ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مومن اور ایمان کی صفت اور ایک مومن کی خوبی ہے کہ جب بھی مومن کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا ہوتی ہے تو مومن بے چین ہو جاتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اپنی اس غلطی سے اللہ رب العالمین سے معافی نہ مانگ لے، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار نہ کر لے۔ اس طریقے کے اور بھی واقعات احادیث کے اندر آپ کو ملیں گے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی غلطی ان سے ہوتی تھی، جب بھی کسی قسم کی کوئی خطا ان سے سرزد ہوتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، ان کا ایمان بے چین ہو جاتا تھا اور ان کا ایمان اس چیز کو قبول نہیں کرتا تھا کہ گناہ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہم گناہ پہ ہم لت پت ہیں، گناہوں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے دل میں کبھی یہ احساس نہیں جاگتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، شرک جیسا گناہ بھی مسلمان کرتا ہے، بدعات، خرافات، حرام، رشوت خوری، سود خوری، شراب نوشی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ، کیسی کیسی برائیاں ہیں کہ آج مسلمان ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اپنے گناہ یا اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی پچھلی غلطیوں اور پچھلی خطاؤں سے تائب ہوں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور یہ عزم کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی زندگی اور نئی انرجی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی خطائی ہوئی ہے، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جن برائیوں کا بھی ہم نے جانے انجانے ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالی ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور تجھے معافی کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو تمام قسم کے گناہوں سے تو معاف فرما۔